بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ جب کسی عورت کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو تین نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ جب کوئی عورت یہ اپنے اندر تین یا ان تین میں سے کوئی ایک نشانی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اس کے نصیب کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ محترم خواتین حضرات، دنیا کی ہر عورت اپنی قسمت، اپنے نصیب، اپنے امتحان اور اپنے درد کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ کوئی عورت دولت کے باوجود سکون سے محروم ہوتی ہے، کوئی عورت غربت کے باوجود دل کی ملکہ ہوتی ہے، کوئی عورت خوبصورتی کے باوجود بے قدری سہتی ہے، اور کوئی عورت عام چہرے کے باوجود سب کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ لیکن جب اللہ کسی عورت کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے، جب اس کے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنے کا ارادہ فرماتا ہے، جب اس کی تنگ راتوں کو سکون والی صبحوں میں بدلنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، جب اس کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے لگتا ہے، جب اس کی بے قدری کو عزت میں بدلنے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر تین تبدیلیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہ تین تبدیلیاں، یہ تین نشانیاں بہت خاموش ہوتی ہیں مگر بہت طاقتور ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں شور نہیں کرتی، یہ خاموشی سے دل کی گہرائیوں میں اترتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے اندر یہ تین یا ان تین میں سے کوئی ایک بھی تبدیلی اپنے اندر دیکھے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی زندگی کا وہ دور قریب آ رہا ہے جہاں برے دن پیچھے رہ جاتے ہیں اور اچھے دنوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی عورت کی قسمت بدلنا چاہتا ہے تو تین نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ پہلی نشانی، عورت کا وہ نرم احساس جو اپنے درد کو خاموشی میں چھپا لیتی ہے، لیکن جب اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے تو اس کی خاموشی آنکھوں میں بھی خوشیوں کی روشنی اترنے لگتی ہے۔ اللہ جب کسی عورت کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر سکون اتار دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ برسوں سے تھکی ہوئی یہ عورت پہلے دن سے ٹوٹتی ہے، پھر زندگی سے ہارنے لگتی ہے۔ وہ عورت جو ہر رات پریشانیوں کے بوجھ کے ساتھ سوتی تھی، جس کی آنکھیں خاموشی میں بھی رویا کرتی تھی، جس کے نصیب میں جیسے صرف انتظار، بے قدری اور تھکن لکھی تھی، اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب وہ ہر وقت خوف میں نہیں جیتی، ہر لمحہ بے چینی میں نہیں رہتی، بلکہ اس کا دل بار بار اللہ کی طرف کھینچنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو آہستہ آہستہ خوشیوں میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بے سکون راتوں میں سکون اترنے لگتا ہے، اس کی دعائیں قبولیت کے قریب پہنچنے لگتی ہے، اس کی تنگ دستی میں آسانیاں آنے لگتی ہے۔ جو دروازے ہمیشہ بند دکھائی دیتے تھے ان میں راستے بننے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اس عورت کے چہرے پر ایک خاموش نور آنے لگتا ہے، کیونکہ جب وہ لوگوں کے سہارے نہیں اللہ کے سہارے جینا سیکھ رہی ہوتی ہے۔ پہلے وہ ہر شخص سے محبت مانگتی تھی، لیکن اب اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ جب اللہ ساتھ ہو تو انسان خالی نہیں رہتا۔ یہی وہ نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ اب اس عورت کے دن بدلنے والے ہیں، اس کے آنسو راحت میں بدلنے والے ہیں، اور اس کے نصیب کا بند دروازہ کھلنے والا ہے۔ دوسری نشانی، عورت جب حد سے زیادہ ٹوٹتی ہے تو پھر وہ بدلتی ہے، نہیں سنورنے لگتی ہے، اور جب اس کی روح جاگ جائے تو وہ شور میں بھی اپنے سکون کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی عورت کا نصیب بدلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے لوگوں کا خوف نکال دیتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر رشتے کو بچانے کے لیے خود کو مٹاتی رہتی تھی، ہر ناراض شخص کو منانے میں اپنی عزت اور سکون قربان کر دیتی تھی، اچانک ایک دن خاموش ہونا سیکھ جاتی ہے۔ اب وہ ہر فون کال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، ہر محفل میں جانا ضروری نہیں سمجھتی، ہر بحث میں خود کو ثابت کرنا ضروری نہیں سمجھتی، کیونکہ اللہ اس کے دل میں یہ احساس ڈال دیتا ہے کہ جو لوگ صرف تمہیں تھکاتے ہیں وہ تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ پہلے وہ عورت لوگوں کے پیچھے بھاگتی تھی کہ کوئی اسے سمجھ لے، کوئی اس کی قدر کر لے۔
لیکن اب اس کا دل ان چہروں سے اکتا جاتا ہے جو صرف اس کی روشنی کھینچتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ہجوم سے نکلنے لگتی ہے، فضول باتوں سے دور ہونے لگتی ہے اور اپنی روح کو بچانے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں سکون داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بے عزتی عزت میں بدلنے لگتی ہے، اس کی بے قدری قدر میں بدلنے لگتی ہے، اس کے ارد گرد کے جھوٹے تعلق ختم ہو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، جب کسی عورت کا دل فضول لوگوں سے اچاٹ ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے عام زندگی سے نکال کر خاص نصیب کی طرف لے جا رہا ہے، کیونکہ قسمت بدلنے سے پہلے عورت تنہائی سے ڈرنا چھوڑ دیتی ہے اور اپنے سکون کو لوگوں پر قربان کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تیسری نشانی، عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں، اس کے سکون میں ہوتی ہے جو اس کے لہجے سے ٹپکتا ہے۔ اور جب عورت اندر سے سنور جائے تو اس کی خاموشی بھی قیمتی لگنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی عورت کی قسمت بدلنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے دنیا کی بے چین بھوک نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر نئی چیز میں خوشی ڈھونڈتی تھی، ہر تعریف پر جیتی تھی، ہر وقت یہ چاہتی تھی کہ لوگ اسے دیکھیں، سراہیں، اس کی تعریف کریں، اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اب اسے مہنگی چیزوں سے زیادہ دل کا سکون عزیز لگنے لگتا ہے۔ اب وہ ہر مقابلہ جیتنے کے بجائے اپنی روح کو بچانے کی فکر کرنے لگتی ہے۔ پہلے وہ لوگوں کی نظروں میں خوبصورت بننے کے لیے خود کو تھکاتی تھی، لیکن اب اس کی سب سے بڑی خواہش یہ بن جاتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کام میں بھی سکون آنے لگتا ہے، اس کی تنگی میں بھی آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ عورت جو پہلے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے جیتی تھی، اب خود کو سنوارنے لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اس کے دل میں عجیب سا نور پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ دکھاوے سے دور ہونے لگتی ہے، فضول خواہشات چھوڑنے لگتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو دنیا کی چکا چوند سے نکال کر اصل سکون کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب کسی عورت کو سادگی میں خوشی ملنے لگے، کم چیزوں میں سکون ملنے لگے اور وہ دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو، راحت کی اس کی محرومیوں کو، نعمت اور اس کی خاموش دعاؤں کو قبولیت میں بدلنے والا ہے۔ محترم خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بے شمار عورتوں کو پیدا فرمایا، لیکن ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی عورت کی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں رکھی گئی، کسی کی نزاکت اس کے لہجے میں، کسی کی کشش اس کی خاموشی میں اور کسی کی عظمت اس کے صبر میں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہنس کر بھی اداس لگتی ہیں، اور کچھ ایسی کہ جن کی آنکھوں میں برسوں کے طوفان چھپے ہوتے ہیں، مگر وہ پھر بھی دوسروں کے لیے آسانی بانٹتی رہتی ہے۔ عورت صرف گوشت پوست کا وجود نہیں، عورت احساس کا دوسرا نام ہے۔ وہ اگر محبت کرے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، اگر انتظار کرے تو آخری حد تک کرتی ہے، اور اگر کسی دکھ کو دل میں چھپا لے تو برسوں کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی۔ دنیا کی ہر عورت اپنی قسمت، اپنے نصیب، اپنے امتحان، اپنے درد کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ کوئی عورت دولت کے باوجود سکون سے محروم رہتی ہے، کوئی عورت غربت کے باوجود دل کی ملکہ ہوتی ہے، کوئی عورت خوبصورتی کے باوجود بے قدری سہتی ہے، اور کوئی عورت عام چہرے کے باوجود سب کے دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ لیکن ان سب عورتوں کے درمیان کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص نظر پڑتی ہے، اور جب اللہ کسی عورت پر خاص کرم فرمانے لگتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں
تبدیلی اچانک نہیں آتی، بلکہ اس سے پہلے اس کے دل، اس کی سوچ، اس کی روح اور اس کے اندر کے احساسات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پہلے عورت کے اندر کا موسم بدلتا ہے، پھر اس کے باہر کے حالات بدلتا ہے۔ پہلے اس کے دل کے اندھیروں میں روشنی اتارتا ہے، پھر اس کی قسمت کے بند دروازے کھولتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ ہر عورت کا وقت نہیں بدلتا۔ کچھ عورتیں پوری زندگی صرف لوگوں کو خوش کرتے کرتے گزار دیتی ہیں، لیکن ان کے نصیب نہیں بدلتے، مگر جب اللہ کسی عورت کے نصیب کا ستارہ چمکانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب اس کی تنگ راتوں کو سکون والی صبح میں بدلنے کا ارادہ فرما لیتا ہے، جب اس کے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلنے لگتا ہے، جب اس کی بے قدری کو عزت میں بدلنے لگتا ہے، تو پھر اس عورت کے اندر 3 ایسی نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عام عورتوں میں نہیں ہوتی۔ یہ نشانیاں خاموش ہوتی ہیں مگر بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے مگر پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس عورت کے دل کا شور ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر چھوٹی بات پر ٹوٹ جاتی تھی، ہر شخص کی بات دل پر لے لیتی تھی، ہر رات کسی کے رویے پر رویا کرتی تھی، اچانک اس کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ اب اسے ہر وقت کسی کی توجہ نہیں چاہیے ہوتی، اب وہ ہر شخص سے محبت مانگنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب وہ تنہائی سے ڈرنے کے بجائے تنہائی میں سکون محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ عام تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اس بات کی نیانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس عورت کے دل کو دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پہلے وہ عورت لوگوں کے میسیجز کا انتظار کرتی تھی، اب اسے اذان کی آواز سکون دینے لگتی ہے۔ پہلے وہ ہر دروازے پر دستک دیتی تھی کہ کہیں سے محبت مل جائے، لیکن اب اس کے ہونٹ خاموشی سے کہتے ہیں، یا اللہ اگر تو ساتھ ہے تو مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جس عورت کے دل میں اللہ سکون اتار دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عورت کو تباہ نہیں کر سکتی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے نصیب کے بند راستے کھلنے لگتے ہیں، اس کی بے سکون راتیں راحت میں بدلنے لگتی ہے، اس کی دعائیں قبولیت کے قریب پہنچنے لگتی ہے، اس کے چہرے پر ایک خاموش نور آنے لگتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کی زندگی میں کچھ خاص ہوا ہے، لیکن اصل میں خاص اس کے اندر ہوا ہے۔ پھر دوسری نشانی ظاہر ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اس عورت کا دل فضول لوگوں، جھوٹے تعلقات اور بے مقصد باتوں سے اکتا جاتا ہے۔ وہ عورت جو کبھی ہر رشتے کو بچانے کے لیے خود کو ختم کر دیتی تھی، ہر ناراض شخص کو منانے میں اپنی عزت قربان کر دیتی تھی، اچانک بدلنے لگتی تھی۔ اب وہ ہر جگہ موجود رہنا ضروری نہیں سمجھتی، ہر فون کال اٹھانا ضروری نہیں سمجھتی، ہر بحث میں خود کو ثابت کرنا ضروری نہیں سمجھتی، کیونکہ اللہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ جو لوگ صرف تمہیں تھکاتے ہیں وہ تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ اب وہ عورت ہجوم سے تھکنے لگتی ہے، فضول محفلیں اس کے دل کو بوجھ لگنے لگتی ہے، وہ خاموشی سے ان لوگوں سے دور ہونے لگتی ہے جو اس کی روح کو زخمی کرتے تھے۔ اور یاد رکھو، یہ دوری نفرت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی عورت کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے ان لوگوں سے الگ کرتا ہے جو اس کی روشنی بجھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس عورت کے اندر ایک عجیب سا وقار پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب وہ ہر شخص کو کھونے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ جو اللہ کے فیصلے میں اس کا ہے وہ کبھی اسے چھین نہیں سکتا۔ محترم خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جب کسی عورت کی زندگی میں خیر کے دروازے کھولنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر یہ تبدیلی کسی ایک لمحے کی نہیں ہوتی، یہ ایک تدریجی مگر گہری روحانی تعمیر ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ دل کی سمت کا بدل جانا ہوتا ہے، پھر سوچوں کا رخ نرم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر احساسات کی دنیا میں ایک نیا توازن آتا ہے۔ وہ عورت جو پہلے ہر چیز کو اپنی طاقت، اپنی منصوبہ بندی
اور اپنے جذباتی رد عمل سے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی تھی، آہستہ آہستہ اس کی کیفیت میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں اسے سمجھ آتا ہے کہ کچھ چیزیں صرف کوشش سے نہیں بلکہ تقدیر کے لکھے سے بدلتی ہے۔ یہاں سے اس کے اندر ایک خاموش فہم پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی سمجھ جو شور سے نہیں بلکہ سکون سے جنم لیتی ہے۔ پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے تجربات اسے ایک نئے شعور کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ جن چیزوں کو وہ اپنی ناکامی سمجھ رہی تھی وہ دراصل اسے کسی بڑے نقصان سے بچانے کا ذریعہ تھی، جن رشتوں میں وہ خود کو بے وقت محسوس کرتی تھی وہ دراصل اس کی حفاظت کے لیے ایک عارضی پردہ تھے۔ یہ ادراک اس کے اندر شکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب وہ صرف مانگنے والی نہیں رہتی بلکہ سمجھنے والی بن جاتی ہے، اور یہ تبدیلی معمولی نہیں ہوتی، یہ وہ تبدیلی ایک انقلاب ہوتی ہے جو صرف ان دلوں میں آتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی کسی بڑے مقام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اب اسے ہر نئی چیز کی چمک متاثر نہیں کرتی، ہر تعریف اسے مکمل نہیں کرتی، اور ہر خواہش اسے بے چین نہیں کرتی۔ وہ سادگی کی طرف آ جاتی ہے، مگر یہ سادگی مجبوری نہیں ہوتی، یہ شعور ہوتا ہے۔ وہ کم میں خوش رہنا سیکھ جاتی ہے، زیادہ کی طلب اس کے دل میں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ آخری کیفیت ہے جہاں تیسری نشانی مکمل طور پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی خواہشات کا کم ہو جانا اور سادگی کی طرف جھکاؤ۔ لیکن یہ جھکاؤ کمزوری نہیں ہوتا، یہ دراصل اندرونی طاقت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کی ضرورتیں کم ہو جائے تو اس کا سکون بڑھ جاتا ہے۔ وہ عورت اب مقابلے سے نکل کر سمجھ آ جاتی ہے اور دکھاوے سے نکل کر حقیقت میں جینے لگتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں اصل تبدیلی لکھ دیتا ہے۔ یہ تینوں نشانیاں الگ الگ نہیں ہوتی، یہ ایک ہی روحانی سفر کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ دل کا بدلنا، تعلقات سے فاصلے کا پیدا ہونا اور خواہشات کا کم ہو جانا، یہ سب مل کر اس بات کی علامت بنتے ہیں کہ اب اس عورت کی تقدیر ایک نئے باب میں داخل ہونے والی ہے۔ جہاں پہلے درد تھا وہاں سمجھ آ جاتی ہے، جہاں الجھن تھی وہاں سکون آتا ہے، اور جہاں انتظار تھا وہاں عطا کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں تاکہ یہ برکت کا ذکر جاری رہے اور سب کے لیے رحمت کا سبب بنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔